جیسا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ آج کل بے شمار بیماریاں ہو رہی ہیں اور یہ سب جانتے ہیں ہم زندہ کیمیکل کھا رہے ہیں، زندہ کیمیکل ہم کھا رہے ہیں۔ ہمارے جسم میں اتنا زیادہ کیمیکل جمع ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس کا نکاسی نہ کریں، اس کو نہ نکالیں تو بہت ساری بیماریاں بن جائیں گی۔ دیکھیے روزے سے جو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا روزہ فائدہ کب کرتا ہے۔ رمضانوں میں ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، رمضانوں سے زیادہ آدمی کبھی کھاتا ہی نہیں، جبکہ رمضان کا مہینہ ہے پیٹ کو ریسٹ دینے کے لیے۔ کم سے کم کھاؤ، کم سے کم، تب ہوگا دیکھو روزے کا فائدہ۔ آپ بتائیں گے بار بار کہ امام صاحب کہتے ہیں، حدیث شریف میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صوموا فتصحوا، روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ۔ بھائی صاحب یہ پکوڑی اور یہ بریڈ پکوڑا، یہ تلا بھنا اتنا بندہ کھا جاتا ہے کہ وہ رمضان سے ہٹ کے اتنا کھاتا ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں کرے گا روزہ، جسمانی طور پر بالکل فائدہ نہیں کرے گا۔ کان کھول کے سن لیجیے، فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے پیٹ کو آرام کریں۔ اور کتنا بھی بھی بات سن لو، کیونکہ میں حکیمی والی سیکھ رہا ہوں تو یہ بھی بتاؤں گا آپ کو، جتنا ہی کھا لو آپ، سمجھے نہیں سمجھے، چاہے یہاں تک کھا لو 3 گھنٹے میں سب ختم ہو جائے گا، 3-4 گھنٹے میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی کھا لو، کم کھاؤ گے تب بھی اتنی بھوک لگنی ہے، اور بالکل پورے گھر کا اکیلے کھا جاؤ تب بھی بھوک اتنی لگنی ہے۔ تو پھر کیوں تم اپنے رنگ پسٹل خراب کر رہے ہو، سمجھے بھائی صاحب۔ بائک پہ 2 لوگوں کو بیٹھنے کے لیے بائک کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس پہ 4 آدمی بیٹھا دو، انجن بیٹھ جائے گا نہیں بیٹھ جائے گا، بولو، انجن بیٹھ جائے گا جلدی۔ اسی طرح سے پیٹ کا معاملہ ہے، پیٹ پہ جتنا لوڈ کم ڈالو گے یہ اتنا ہی زیادہ چلے گا۔ تم 10 سال میں پیٹ خراب کر لو، خوب سوتا ساتھ کھاتے رہو، خوب کھاتے رہو، سب ختم ہو جائے کہانی۔ ارے بھائی صاحب کولو جاتے ہو، کولو اس میں سے گنے پیرتے ہیں، رس نکلتا ہے، اس میں آپ گنے کی جگہ سریا ڈال دو، کیا ہوگا اس کا، ختم ہو جائے گا نہیں، بڑا کا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ گنے کے لیے بنا ہے، گنے کے لیے۔ اب پیٹ میں تمہاری ہڈیاں تو ہیں نہیں، ہمارے تمہارے کسی پیٹ میں ہڈیاں نہیں ہیں، تو پاچن کریا کو رب کائنات نے غذا ہضم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور وہ بھی اس کے حساب سے۔ اور زیادہ اول جلول کھا لو گے تو کچا پکا سب ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ تو روزہ اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب آپ بھوکے رہیں۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، فیٹی سیلز بنتے ہیں جس میں چربی ہوتی ہے، وہ چربی اگر برن نہیں ہوگی تو آپ کا ہارٹ اٹیک بھی اسی سے ہوگا۔ ہارٹ اٹیک کا مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھیے پیپ چل رہا ہے موٹر، اور آپ جب پیپ کو دبا دیتے ہو تو پچکاری دور تک جاتی ہے، پریشر بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو دل کے بال ہیں، جنہیں آپ دل کے بال کہتے ہو، دل کی رگیں ہوتی ہیں، وہ چربی میں چلتی رہتی ہے اور ان کی جگہ دم بدم ہلکی ہوتی رہتی ہے، ہلکی ہوتی ہے، ہلکی ہو رہی۔ بھائی صاحب سمر سیول میں آپ ٹنکی والا پائپ لگا دو گے تو روک لے گا، وہ ٹنکی منکی سے پھٹ جائے گی، اس کے لیے بڑا چاہیے نا۔ اسی طرح سے اب خون ہمارا دل پمپ کر رہا ہے، دل ہر وقت چلتا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، ہر وقت دل چل رہا ہے، اب اس کے لیے پورا فلو ہونا چاہیے نا، رگیں کھلی ہونے چاہیے، تب تو دل اپنا آرام کرے گا۔ اور موٹر سے آپ، موٹر تو بڑا ہے مگر آپ نے اس میں چھوٹا پائپ لگا دیا ہے تو موٹر خراب ہو جائے گا، پائپ پھٹ جائے گا، ان 2 میں سے 2 کام ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا معاملہ ہے، جب چربی چلتی رہتی ہے اور وہ رگیں سگڑتی رہتی ہیں تو تیزی کے ساتھ پلٹ جاتا ہے اور دل پر زیادہ لوڈ پڑتا ہے۔ جب دل پر لیٹ پڑتا ہے اسی کو بولتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ روزے سے کیا ہوتا ہے، روزے سے یہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر بلڈ سیل ہوتے ہیں، چربی ہوتی ہے، خطرناک والی چربی۔ آپ ایک بات سمجھیے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں ملا، تھوڑی دیر بعد یار بھوک مر گئی ہے، بھوک مرتی نہیں ہے، یہ رب کائنات ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اندر ہی باڈی میں ہمارے انتظام کر دیا، اگر میرے بندے کو ٹائم پہ کھانا نہ ملے تو چربی رکھی ہوئی ہے، وہ چربی بھوک کا کام ختم کر دیتی ہے، بھوک مری نہیں ہے۔ اللہ کا جو قدرتی سسٹم ہے، اللہ نے جو ایکسٹرا ہمارا انتظام کیا ہے، اس اللہ کی رحمت سے جو چربی ہے اس نے بھوک کا کام ختم کر دیا۔ تب روزہ کب فائدہ کرے گا، جب آپ کے اندر کچھ ہو نہیں، اور جو گندے جراثیم ہیں اندر، بیکٹیریاز ہیں، جب بھوک لگتی ہے تو وہ پیٹ ان کو سب کو ہضم کر دیتا ہے، سب کو بھسم، جتنے بھی اندر جو ہے ہمارے جراثیم۔ اور بھائی صاحب اندر پڑا ہے کھانا، اور کھانا اتنا پڑا ہے کہ اسی پر پیٹ کو بیچارے کو ایسے ایسے چل رہا ہے، ہلکے، اسی سے فرصت نہیں ملے گی تو اندر جو تمہارے جراثیم بھرے ہیں ان پہ پیٹ کب کام کرے گا۔
پیٹ کم کام کرے گا بھائی صاحب. جب ان سے فرصت ملے گی تبھی تو پیٹ کام کرے گا ان پر. لوگ کہتے ہیں امام صاحب ہمارا تو وزن ہی نہیں کم ہوگا, ہمارا تو کوئی فائدہ. ارے میرے خدا کے بندوں, کم سے کم جس حساب سے روزہ رکھا جاتا ویسے رکھو. حضور اپنے پیٹ سے پتھر باندھ رہے تھے, کبھی بھی حضور کا پیٹ باہر نہیں نکلا, پتھر بندھے رہتے تھے پیٹ پر, پتھر 3 دن 4 دن پھاکے پہ پھاکے روزے رکھنا ہے, پھاکے بھر رہا ہے. حضور کے پاس کمی تھی کسی بات کی؟ ارے بھائی صاحب ساری کائنات ان کے صدقے من. تو روزہ اسی وقت فائدہ کرتا ہے جب پیٹ کو خالی چھوڑ دیں آپ, ریسٹ, پیٹ کو ریسٹ کرنے دیں. یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے پوری سال کی کسر نکالنی ہے, سمجھے؟ لوگ سوچتے ہیں پوری سال کی کسر نکالنی ہے, ٹھنڈے بنڈے گرم اور سب کچوڑی کچوڑی سوتا سا. اور آج یہ بھی ہو رہا ہے 10 قسم کے کھانے بننا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی بھی دوسری سبزی جمع ہی نہیں ہوئی بھائی صاحب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر, صحابہ کرام کے بھی دسترخوان پر ایک سبزی ہوتی ہے, بس ایک چیز ہوتی تھی, ایک آئٹم. اب تو مرغے میں بھی 10 آئٹم بننا ہے, کالا مرغا, نیلا, پیلا, ہرا, گلابی, کون سے مرغے بننا ہے. یہی مرغے میں 3 آئٹم ہے, پھر یہ فرائی ہو رہی ہے, اور یہ ہو رہی ہے, اور یہ والا وہ والا لے آؤ, کالی مرچ کا اور ہری مرچ کا, یہ سب بننا ہے. یہ سب بڑی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی صرف کھانے کے لیے ہے. زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے, زندگی بندگی کے لیے ہے, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے لیے ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو دیکھیے کم کھائیے, روزہ رکھو مت رکھو مگر کم کھاؤ ہمیشہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا نسخہ حدیث شریف سے کہ زندگی بھر آدمی بالکل کلیئر رہے گا. جب کھانا کھاؤ بھوک بہت تیز لگے تب کھانا کھاؤ. ابھی تھوڑی بھوک رہ گئی ہو چھوڑ دو. ہو کیا رہا؟ ارے بھائی صاحب یہ کیا ہے, یہ تو امام صاحب تم نے کھایا ہی نہیں, یہ دیکھی کھا کے اور کھانا شروع کر دیا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ارے کھاؤ نا, یہ شکایت کرے گا, سمجھے؟ اور پیٹ میں آتے ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں, مان مہربانی کرو ہم پہ, مہربانی کرو, لوٹا مت ڈالو, مگر یہ کھا نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیز بھوک لگے کھانا کھائیے, ابھی بھوک ختم نہ ہوئی ہو کھانا چھوڑ دو. اور ایک طریقہ اور بتایا, پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک حصے میں کھانا, ایک حصے میں ہوا, اور ایک پانی کے لیے. اب کیا ہوتا ہے, تینوں حصے کھانے سے بھر لیے, تینوں حصے کھانے سے بھر لیتے ہیں. ایک آدمی نے کہا بھائی آپ تھوڑا ایک رسگلہ کھا لو, وہ ایک ٹیبلیٹ کھا لینا. پیٹ بولا ٹیبلیٹ کھانے کی جگہ ہوتی تو ایک رسگلہ ہی اور نہیں کھا لیتے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ عالم ہو رہا ہے. یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, ہم نے اوپر ظلم کر رہے ہیں. زندگی اللہ نے پتہ نہیں ہم کو کتنی دی, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اپنے اوزار پٹے اپنے پیٹ نہ سنبھال کے رکھیے, سمجھے؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ کھانا کھاؤ دوائی کی طرح, ورنہ پھر دوائی کھانے کی طرح کھانا پڑے گی. کتنے لوگوں کی زندگی صرف دوائی پہ گزر رہی ہے, اور جو جائز حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انہیں چھوڑنا پڑ جاتی ہیں. اب دیکھ رہے ہیں ترس رہا ہے, تو پہلے ہی سے تھوڑی کھاؤ تاکہ پوری زندگی کھانے کو ملتا رہے, پوری زندگی. رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھے؟ بیان لمبا ہو گیا, جو چیز بیان کرنی تھی وہ بیان ہی نہیں کری, سمجھے؟ مگر صحت کی باتیں ہو گئی, حدیث شریف کی یہ بھی بات ہو گئی, سب حضور کی باتیں ہیں, حضور کا جنم دن ہے, حضور کی باتیں ہیں. مگر ضروری یہ ہے کہ عمل کریں, امام صاحب بھی عمل کریں اور مقتدی بھی عمل کریں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور گوشت توشت امام صاحب کو بھی کم کھلایا کرو اور خود بھی کم کھاؤ. سبزی وبزی, ساگ سبزی, دال وغیرہ امام صاحب کو بھی کھلاؤ. ہمیں تو کبھی ترس جاتے ہیں, سبزی کہیں سے آنی چاہیے, سمجھے؟ سبزی بیچتی ہیں, خود بھی سبزی کا استعمال کرو, امام صاحب کو بھی سبزی کھلاؤ, تاکہ امام صاحب بھی صحت مند رہیں اور مقتدی بھی صحت مند رہیں. اگر دونوں میں سے ایک بیمار ہو گیا تو پھر کام چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے.